اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے نوح آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ دعا کی فوراً قبولیت کا گمان کرنا جو ان سے، یہ جاہل لوگ جب دعا کرتی ہیں تو وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی بزنس کرنے لگے ہوئے ہو کہ یا اللہ فرعون بے ایمان ہے، اس کو غرق کر دے۔ جاہل لوگ ایسے، یعنی جاہل لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جو جاہل لوگ ہیں، اللہ پاک فرما رہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اس دعا کا جو وقت مقرر ہوتا ہے یا مقدر ہوتا ہے اس وقت اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یا اس کی ایک آسان زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا خیر، کہا یہ جا رہا ہے کہ مقبولیت میں جو جلدی ہے، جو کہیں کہ اس دعا کی قبول کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، اتنی دیر ہو گئی، تو یہ جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں۔ جس طرح کہ سورہ ہود کے اندر ہم ایک لیکچر کے اندر پڑھ آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے نوح آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس لیے جاہلوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا قرآن کریم کے اندر کہ جاہل لوگ جو ہیں جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے، حالانکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، اور بعض اوقات دعا کا ایک وقت مقرر یا مقدر ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ دعا اس وقت۔ اور اصل چیز یہ کہ دعا تو اسی وقت قبول ہوتی ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، مگر دعا کی قبولیت، دعا کا قبول ہونا کچھ اور ہے، دعا کی قبولیت کا ظہور ہونا کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دعا آپ نے ایک اپلیکیشن جس ڈپارٹمنٹ میں دی ہے وہاں منظور تو ابھی ہو گئی ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو اس جاب کے لیے بلایا جائے وہ 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد بلایا جائے، ابھی نہ بلایا جائے، اپلیکیشن ابھی قبول ہو گئی ہے ایجنسی آپ کی ہے۔ تو اسی طرح جو دعا ہے وہ قبول تو اسی وقت ہو جاتی ہے، مگر اس کی قبولیت کے ظہور کا ایک وقت ہے۔ تو دعا کا قبول ہونا کچھ اور ہے اور دعا کا ظہور کا وقت کچھ اور ہے، دعا کے ظہور کا وقت کچھ اور ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، سورۃ البقرہ کے اندر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا، انہیں پاک فرمائے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے کہ مولا کریم ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں سنائیں، ان کو پاک کرے۔ بھئی اب یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ یہاں پہ بھی دعا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، آمین کہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک نبی دعا کر رہا ہے، یہاں پر بھی دعا کون کر رہا ہے؟ ایک جلیل القدر پیغمبر دعا کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہم تو آج دعا کریں نا تو دو دن ہماری دعا قبول نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، مگر اللہ نے کیوں؟ ہم نے قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے حضرت نوح صلی اللہ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ دعا کی فوراً قبولیت کا گمان کرنا جو ان سے، یہ جاہل لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جائے، فوراً قبول ہو جائے۔ تو یہ دعا کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا
اور اس کی بے دھیانی کے اندر اس کے ساتھ چکر لگائے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دیواریں اٹھائیں اور پھر انہوں نے دعا مانگی، دعا اسی وقت قبول ہو گئی۔ یہ دعا مانگنے والا کوئی عام انسان تھا؟ ایک گناہگار ہے، ایک نیک ہے، پھر نیکوں میں صالحین ہیں، ان میں بھی پھر جو زہد اور تقوی کے اندر اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، پھر اولیاء ہیں، غوث قطب ابدال کلندر ہیں، پھر صحابی ہیں، تابعین ہیں۔ یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ یہ نبی ہے، نبی اور جلیل القدر اور اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں، دعا اسی وقت قبول ہو گئی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، مگر اس کا ظہور جا کر کب ہوا؟ کئی ہزار سال کے بعد جس بیٹے کی انہوں نے تمنا کی تھی، وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لے آئے۔ دعا مانگنے والے اس وقت تک رہے موجود؟ کیا تھے اس وقت موجود جب حضور تشریف لائے؟ ہماری تو 10 دن 5 دن دعا قبول نہ ہو تو بے چین، شکوے، شکایتیں اور گلے۔ میں اکثر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بندہ مجھے نوجوان مجھ سے ایک جگہ ایک راستے پر مجھے ملا، تو اس نے مجھے اپنا اس نے کہا کہ مجھے اپنی گاڑی میں آگے اگلے چوک پر چھوڑنے۔ بہت پرانی بات ہے، باتوں میں نماز کی بات ہوئی، کہنے لگا میں پہلے نماز پڑھتا تھا، اب میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ میں نے کہا کیوں؟ تم نے کیوں نماز چھوڑی؟ میں نے کہا پڑھتے کہاں ہوں؟ اس نے کہا میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو میں پہلے نماز کے موضوع پر گفتگو شروع ہو گئی۔ اس نے کہا میں پہلے نماز پڑھتا تھا، اب میں نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو دعا مانگتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی بزنس کرنے لگے ہوئے ہو۔ گو کہ اس بزنس کی اجازت دی گئی ہے، مگر اس کے طریقے اور ہیں قرآن حدیث کے اندر، وہ مبارک طریقے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو تم کہہ رہی ہو جن سے؟ تو اللہ پاک کیا قرآن میں کہہ رہی ہے؟ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے جن سے، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ دعا مانگنے والے کون تھے؟ نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ وہ بیٹا عطا فرما، وہ بیٹا، وہ اولاد عطا فرما جو ان کو پاک کرے اور ان کو تیری آیتیں سنائے۔ کب جا کر ان کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ کب جا کر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ فرعون بے ایمان ہے، اس کو غرق کر دے، بے ایمان ہے۔ آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی، مگر ظہور جا کر کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔